الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد عبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون ويقولون فقال أنا اللبنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ ختم نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے متعلق جو دلائل علماء نے قرآن کی آیتوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بیان فرمائی ہیں، ان سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نعمت نصیب فرمائی ہے. تمام نبیوں کے سروں پر اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. قرآن میں بھی اس کی وضاحت کی گئی، جیسا کہ گزشتہ ان آیتوں پر مذاکرہ کیا گیا، جس میں مشہور ترین آیت وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، لہٰذا آپ کی مذکر اولاد میں کوئی بلوغ کو نہیں پہنچے، لہٰذا اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے اور مہر لگانے والے ہیں. تو
تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ختم نبوت کا جو اظہار فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس آیت کی ابتدا میں، اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ محمد کسی آدمی کے باپ اور والد نہیں ہیں، آپ کی اولاد میں کوئی بالغ یا بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچ سکے، تو اس کا ایک درد، اس کا ایک غم کہیں حضور کو نہ ہو۔ اور جیسا کہ بعض مکے والے حضور کو ابتر بھی کہا کرتے تھے، ابتر کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی جو ایک کام کو لے کر چلے، ایک مشن کو لے کر چلے، اور اس کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، ماننے والوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وہ کام، اس کی وہ سوچ، اس کا وہ مشن اسی کے ساتھ ختم ہو جائے تو اسے ابتر کہا جاتا تھا۔ تو مکے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے بلوغ کو نہیں پہنچے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مشن ختم ہو جائے گا، ان کی محنت ختم ہو جائے گی اور ان کا کلمہ ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ نے اسی آیت میں آگے یہ خوشخبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور ان مکے والوں کو جواب اللہ نے یہ فرمایا، خاتم النبیین، حضور کی اولاد نہیں ہے لیکن قیامت تک حضور کی نبوت کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ قیامت تک جیسے اللہ کی ربوبیت باقی رہے گی، تب تک حضور کی نبوت بھی باقی رہے گی۔ جیسے اللہ کے رب ہونے میں کوئی شریک نہیں، قیامت تک نبی ہونے میں کوئی حضور کا شریک نہیں ہے۔ جیسے اللہ اپنے ربوبیت میں تنہا ہے، حضور اپنی نبوت میں تنہا ہے۔ تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد، مذکر اولاد وہ بلوغ کو نہیں پہنچ سکے تو یہ غم اور افسوس یا ندامت کی بات نہیں، اللہ نے آگے خوشخبری سنائی کہ اے میرے حبیب، آپ لوگوں کی ان باتوں کی طرف توجہ نہ کریں، اگرچہ کہ مرد اولاد نہیں ہے لیکن آپ میرے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے یہ نعمت کی بشارت نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب تعلق کہ فرمایا جب بھی حضور غمگین ہوتے اللہ فوراً کوئی وحی نازل فرماتے اور دلاسا دیتے، جب بھی کوئی ارادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے اللہ ضرور اس ارادے کو پورا فرماتے۔ یہ عجیب تعلق اللہ کا اپنے حبیب سے، حضور کوئی ارادہ بھی کرے اسے پورا کیا جائے گا، حضور کو ہلکا غم ہو اللہ اس غم کو دور کریں گے۔ طائف کے غم کی وجہ سے اللہ نے معراج نصیب فرمایا۔ طائف میں جو حالات ہوئے، جو مسائل ہوئے، جو مصیبتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائی گئیں، تو اللہ نے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے معراج جیسی نعمت، اپنے دیدار جیسی نعمت حضور کو نصیب فرمائی۔ اور حضور کوئی ارادہ کر لیتے اللہ اسے بھی پورا کر دیتے۔ مشہور واقعہ ہے، بارہا ہم نے سنا ہے، فرمایا کہ ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس منافق کے جو بیٹے تھے وہ پکے مومن تھے، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جنازہ پڑھانے کے لیے حضور آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ یہ منافق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے آپ کے بارے میں بہت بد اخلاقی کے جملے، بہت بد تمیزی کے الفاظ اس نے آپ کے بارے میں کہے، آپ کو برا بھلا کہا،
اس نے یہاں تک کہا کہ ہم ذلیل کر کے مدینے سے جو ہے ان کو نکالیں گے. آپ کی بیویوں کے بارے میں جو ہے نازیبہ الفاظ اس نے کہے. مسلمانوں میں افتراق اور انتشار اس نے پیدا کیا. منافقوں کی جماعت کا گویا کہ سردار ہے. اللہ کے رسول آپ نہ پڑھائیں. حضور آگے بڑھنے لگے. پھر حضرت عمر نے کہا قرآن میں تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ان کی 70 مرتبہ بھی دعا کریں ان کے لیے اللہ معاف نہیں کرے گا، پھر کیوں پڑھاتے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے دعا کر دے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے اعلان کر دیا، پھر کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 70 مرتبہ کہا ہے، لیکن میری امید ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ اگر میں ان کے لیے دعا کروں اور یہ جہنم سے بچ کر میری دعا کی برکت سے جنت میں چلا جائے، میں 1000 بار بھی دعا کرنے کو تیار ہوں. میرے دل کی حسرت ہے کہ یہ کہ ایک انسان جہنم سے بچ جائے. حضرت عمر روک رہے ہیں لیکن حضور آگے بڑھ رہے ہیں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بعد میں احساس ہوا، اس وقت میرے ذہن میں تھا، میرا جذبہ یہ تھا کہ حضور نماز نہ پڑھائیں، اس لیے میں حضور کو روکا. لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس جذبات میں آ کر حضور کے کپڑے تک پکڑ لیے تھے کہ آپ آگے نہ جائیں. مجھے بعد میں موت تک افسوس رہا کہ میں نے کیسا جو ہے حضور کے ساتھ جو ہے گستاخی کا معاملہ کر دیا. اتنی سختی سے میں نے حضور کو پکڑا، لیکن اس کے باوجود حضور آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. جیسے ہی حضور آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، سب سے پہلے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ایک صف میں کھڑے ہونے والے وہ حضرت عمر تھے. حالانکہ منع کر رہے ہیں کہ آپ نہ پڑھائیں، لیکن جب حضور پڑھانے کے لیے چلے گئے، اب حضور کی ماننے کا ایسا جذبہ، دل نہیں چاہ رہا ہے کہ اس کی نماز پڑھوں، لیکن حضور پڑھا رہے ہیں. صف میں سب سے پہلے پیچھے حضور کے حضرت عمر کھڑے. حضرت عمر نے نماز پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی. نماز ہو گئی، فوراً حضرت جبرائیل آئے. یہ وہی لے کر آئے کہ آئندہ آپ ان کے بارے میں دعا نہ کریں. کافر اور مشرکوں کے قبروں کے پاس جا کر آپ اللہ سے ان کی مغفرت نہ مانگے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ نے وحی نازل فرمائی. تو علماء یہاں پر ایک بات بیان فرماتے ہیں، جیسی نماز جنازہ ہوئی فوراً جبرائیل یہ حکم لے کر آئے کہ آپ ان کی نماز کبھی نہ پڑھائیں، کبھی ان کے لیے دعا نہ کریں. اللہ کا حکم آ گیا. کیا یہ حکم اللہ 2 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، نماز سے پہلے نہیں دے سکتے تھے؟ اللہ جو حکم اللہ نے جنازے کی نماز اس منافق کی پڑھانے کے بعد اتارا ہے، 2-4 منٹ پہلے حکم اتار دیتے، یہ بھی تو ممکن تھا. لیکن نماز پڑھانے کے بعد حکم اترا ہے، نماز پڑھانے سے پہلے اللہ نے حکم نہیں اتارا. وجہ کیا ہے؟ علماء نے وجہ بیان فرمائی. اللہ نے دیکھا کہ میرے حبیب نماز پڑھانے کا ارادہ کر چکے ہیں، اب ان کا ارادہ پورا کرنا بھی میری محبت ہے. لہٰذا جیسے ہی حضور کا ارادہ پورا ہوا، نماز پڑھائی، اب اللہ نے اپنا حکم نازل فرمایا. اللہ نے اپنے حکم کو روکا نبی کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے. تو ایک عجیب تعلق تھا اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ. تو اسی لیے اللہ نے دلاسا دلایا کہ اگر آپ کے کوئی مرد بیٹے نہیں ہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آپ تو رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا اعلان فرمایا. بے شمار آیتیں ہیں جن سے ان کی وضاحت ہوتی ہیں. ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے عہد لے رہے تھے. عالم ارواح میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اگر آج کے دور سے اگر ہم سمجھانا چاہے تو عالم ارواح میں 2 جلسے ہوئے تھے. ایک جلسہ جس میں ہم سب شریک تھے،
پوری انسانیت اللہ کے سامنے عالم ارواح میں اللہ نے جمع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے ایک زبان میں فوراً اللہ کو جواب دیا، قالوا بلا، اے اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ایک جلسہ، ایک اجتماع تو یہ ہوا جس میں ہم سب شریک تھے۔ قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور اجتماع ہوا، ایک اور جلسہ ہوا، وہ سب انسانوں کا نہیں تھا، وہ صرف نبیوں کو اللہ نے جمع فرمایا۔ جو نبی ہونے والے تھے، جن کو نبی بنایا جانا تھا، صرف انہی لوگوں کو اللہ نے جمع فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب میں نے نبیوں کو جمع کیا اور میں نے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں نبی بناؤں گا اور تمہیں کتاب اور تمہیں حکمت دی جائے گی، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر اس کے بعد میرے رسول آئیں گے۔ تمام نبیوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، تمہیں نبوت بھی دوں گا، سب دے کر تمہیں بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد سب سے اخیر میں میرے رسول آئیں گے، ان پر بھی تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ تو جلسہ ہے، گویا کہ علماء فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے ایک جلسہ ہے جس میں سننے والا مجموعہ نبیوں کا، سننے والا مجموعہ کون ہے؟ سامعین کون ہے؟ انبیاء۔ خطیب کون ہے؟ اللہ۔ سننے والے کون ہیں؟ انبیاء۔ خطابت کرنے والے، بیان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ عنوان کیا ہے؟ عظمت رسول۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ بتا رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ کے عنوان سے گویا کہ جلسہ ہے۔ تم سب کو میں نبی بنا رہا ہوں، تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن کیا؟ ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد آخر میں میرے حبیب آئیں گے، ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا نبیوں کو تمہارے بعد رسول آئیں گے۔ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا اللہ وہ اس آیت میں بیان کر دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا جتنے نبی ہوں گے وہ سب موجود تھے، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر نبی حضور کے بعد آنا ہوتا تو حضور کے آنے کی خبر کے ساتھ اللہ اس ایک آدھ نبی کی خبر بھی دے دیا کرتے، لیکن اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں سے اللہ نے عہد لیا، کوئی نبی باقی نہیں رہا۔ اگر باقی ہوتا بعد میں آنے والا اللہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ نہ فرماتے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے بعد میرے رسول آئیں گے، یعنی رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور ایک مشہور آیت ہے، بارہا ہم پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی اور متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ایمان والوں کی کیا صفت ہے، متقیوں کی کیا صفت ہے۔ اللہ نے تین چیزیں بیان فرمائی۔ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ایمان والے کون ہیں؟ اس وحی پر، اس کتاب پر، قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو تمہارے اوپر ہم نے نازل فرمائی۔ ایمان والوں کی پہلی علامت کیا؟ بما انزل الیک، کہ قرآن پر جو حضور پر اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ پچھلے نبیوں پر آسمانی کتابیں اور صحیفے اتارے گئے ایمان والے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ مومنوں کی، متقیوں کی دوسری صفت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر جو آسمانی کتابیں یا صحیفے اتارے گئے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ جیسا ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں،
ہم پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آگے اللہ نے فرمایا تمہاری اوپر جو اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، پچھلوں پر جو اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر، قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ تو علماء یہاں بیان فرماتے ہیں اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی ہوتے تو اللہ نے جیسے فرمایا ایمان والے پچھلے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ایسے ہی تمہارے بعد جو نبی آئیں گے ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ جیسے من قبلک کہا من بعدک بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم سے پہلے والوں پر جو اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں تو تمہارے بعد والوں پر جو اتارا جائے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہہ دیتے اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتے، چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے اس لیے اللہ نے من بعدک نہیں کہا، تمہارے بعد جو اتارا جائے گا کسی نبی پر نہیں کہا، اس لیے کہ کوئی نبی بھی نہیں ہوگا، کوئی کتاب بھی نہیں ہوگی، کوئی صحیفہ بھی نہیں ہوگا، حضور کے بعد نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا حضور کے بعد؟ پچھلے نبی بھی تھے، پچھلی کتابیں بھی تھی، اللہ نے بیان فرمایا۔ حضور کے بعد نبی نہیں تو اللہ نے بیان نہیں کیا، حضور کے بعد کتاب نہیں اللہ نے بیان نہیں کیا، حضور کے بعد کیا ہوگا اللہ نے اسے بیان فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ اب میرے حبیب کے بعد صرف ایک چیز باقی ہے، وہ قیامت باقی ہے۔ اب میرے حبیب کے بعد قیامت ہی آئے گی، قیامت کے علاوہ کوئی اس سے پہلے نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو اس آیت میں بھی علماء کرام بیان فرماتے ہیں اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ حضور سے پہلے انبیاء کا سلسلہ میں نے رکھا تھا، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی کا سلسلہ نہیں ہے، حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اشارتاً فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے جو کلام کیا اگر ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری قوم کے پاس بھیجا، شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں تمہیں مدین کے پاس بھیجا، ہود علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے خاندان کی طرف بھیجا گیا، صالح علیہ السلام کو ہود کی طرف بھیجا گیا۔ تو ہر نبی کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا یہ نبی اس قوم کی طرف، لیکن جب حضور کا تذکرہ آیا، حضور کے بھیجنے کو اللہ نے بیان فرمایا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے حبیب میں نے تمہیں قریش کی طرف بھیجا، میں نے تمہیں مکے والوں کی طرف بھیجا، میں نے تمہیں حجاز کی طرف بھیجا، میں نے تمہیں عرب کی طرف بھیجا۔ اللہ نے اس قوم کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میں نے تمام جہانوں کی طرف تمہیں بھیجا ہے۔ پچھلے نبی کوئی مدین کی طرف، کوئی ہود کی طرف، کوئی قوم نوح کی طرف، کوئی بنی اسرائیل کی طرف، لیکن آپ بنی اسرائیل کی طرف نہیں ہیں، آپ مدین کی طرف نہیں ہیں، آپ دوسرے قوموں کی طرف نہیں ہیں، آپ کس کی طرف ہیں؟ رحمت للعالمین، میں نے تمام جہانوں کا نبی بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ جیسے اللہ کی ربوبیت تمام جہانوں پر ہے، ایسے حضور کی نبوت تمام جہانوں پر ہے۔ انسانوں پر حضور کی نبوت، جانوروں پر حضور کی نبوت، جانوروں نے گواہی دی ہے حضور کی نبوت کی، بلکہ علماء نے فرمایا جانوروں نے حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، وہ آدمی گوہ کا شکار کر کے لے جا رہا تھا،
گوہ کہتے ہیں وہ ایسا جانور جو چپکلی سے کافی بڑا ہوتا ہے اور اسی کے شکل کا ہوتا ہے، شاید اسے عام زبان میں گھورپوڑ کہتے ہیں، اردو میں اسے گوہ کہتے ہیں، فارسی میں، اردو میں۔ اس زمانے میں لوگ اسے کھاتے تھے، وہ لوگ عرب میں اسے کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فوائد وہ بیان کرتے ہیں، اور کبھی کبھار اسے پہاڑوں پر، چٹانوں پر چڑھنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے پنجے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، گرفت ہوتی ہے۔ اسے اوپر پہاڑ پر پھینک دیتے رسی باندھ کر، اب وہ رسی پکڑ کر جتنا بھی وزن ڈالیں لیکن اس کے پیر ڈھیلے نہیں ہوتے تھے، پنجے ڈھیلے نہیں ہوتے تھے۔ تو الگ الگ استعمال اس زمانے میں گھورپوڑ کا، گوہ کا کیا جاتا، اسے کھاتے بھی تھے۔ تو ایک آدمی اس نے گوہ کا، اس کا شکار کیا، اسے مارا اور اسے باندھ کر اپنی اونٹ سے لے جا رہا تھا۔ راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ جو شکار کر کے گوہ کو لے جا رہا تھا، اس نے کسی سے پوچھا، رے کون ہے یہاں بیٹھے ہوئے، کون؟ تو لوگوں نے بتایا یہ وہ ہیں جو نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، رسول ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ تو اب یہ گیا اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا۔ انت الذی تقول انا رسول اللہ، کیا آپ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہوں؟ حضور سے ڈائریکٹ آ کر پوچھنے لگا کہ آپ وہی ہیں جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ تو اس نے کہا انت فرقت، کہ آپ نے تو یہ بات کہہ دی، ہمارے باپ دادا کے دین سے الگ نئی بات کہہ دی، اب آپ کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر باقی رہے، آپ نے لوگوں میں دوری پیدا کر دی، بھائی بھائی سے دور ہو گیا، رشتہ دار سے دور ہو گئے، آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ حضور کو کہنے لگا، برا بھلا کہنے لگا کہ آپ کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، تو آپ جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو حضور نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ اونٹ پر جو اس نے گوہ باندھا تھا، وہ اس نے رسی کھولی، لا کر حضور کے سامنے پھینک دیا، مرا ہوا جانور، مرا ہوا گوہ لا کر حضور کے سامنے پھینک دیا، اور پھینک کر کہنے لگا اگر یہ مردار گوہ، مرا ہوا گوہ یہ گواہی دے کہ آپ نبی ہیں تو میں مانوں گا، اگر یہ مرا ہوا جانور بولے کہ آپ نبی ہیں تو میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ ویسے بولنا وہ انسان کی عادت ہے، جانور تو زندہ بھی نہیں بولتے، بولنا انسان کی صفت ہے، زندہ جانور بھی نہیں بولتے، اور انسان مر جائے تو انسان بھی نہیں بولتا، جب انسان مر جائے، روح نکل جائے تو مردار انسان بھی نہیں بولتا، ایک تو یہ جانور ہے پھر مرا ہوا ہے۔ تو اس نے لا کر حضور کے سامنے پھینک دیا اور کہنے لگا اگر یہ گواہی دے کہ آپ نبی ہیں تو میں مانوں گا۔ تو حضور کے سامنے پڑا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، علماء نے فرمایا بڑی عجیب انداز سے دیکھا، اس لیے کہ گوہ کی گردن نہیں ہوتی، بہت چھوٹی ہوتی۔ حضور نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یا زب، عربی میں اسے گوہ کو زب کہتے، تو حضور نے فرمایا یا زب، اے گوہ، حضور نے اسے پکارا، اے گوہ، اے گھورپوڑ۔ جیسے حضور نے پکارا فوراً اس نے اپنے سامنے کے ہاتھ پر سہارا لیتے ہوئے، پنجوں پر سہارا لیتے ہوئے اپنی گردن کو کھڑا کیا، اور اس گوہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، وسعدیک، اللہ کے رسول میری خوش نصیبی ہے آپ نے مجھے پکارا ہے۔ دنیا میں ہزاروں گوہ ہوں گے میری نسل کے، لیکن میری سعادت ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے پکارا ہے۔ کہنے لبیک یا رسول اللہ، محبت بھرا انداز، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، وسعدیک، اللہ کے رسول میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ کھڑا ہوگا، سامنے گردن اٹھائی، تو حضور نے فرمایا من تعبد، زب سے اس مردار گوہ سے حضور بات کر رہے ہیں، من تعبد، تو کس کی عبادت کرتا ہے، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اب اس نے اتنا بہترین جواب دیا، بڑے بڑے عربی جاننے والے پریشان متحیر ہیں، کتنا بہترین جواب اس جو ہے گوہ نے دیا ہے۔
حضور نے فرمایا من تعبد، کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا من ذا الذی فی الارض سلطانہ وفی السماء عرشہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ۔ حضور نے پوچھا کس کی عبادت کرتے؟ یہ ایک جملے میں اللہ کہہ دیتا کافی ہو جاتا، لیکن عجیب انداز میں اس نے کہا من فی السماء عرشہ، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، عرش آسمانوں پر ہے، حکومت زمینوں پر ہے۔ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے سمندر میں راستے بنائے ہیں۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، جس کی رحمت جنت میں ہے۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں فِي النَّارِ عِقَابُهُ، جہنم میں اس کی سزا ہے۔ یہ صفتیں اللہ کی بیان فرمائیں۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان میں، جس کی حکومت زمین میں، جس نے سمندر میں راستے بنائے، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ یہ سب اس گوہ نے بیان فرمائے۔ ایک سوال پر، حضور کے ایک سوال پر، من تعبد، کس کی عبادت کرتا ہے؟ بہترین فرمائے ایسے جملے ایک بعد دیگرے شعراء شاعر بھی متحیر ہیں۔ من فی السماء عرشہ ومن فی الارض سلطانہ ومن فی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ۔ جواب دے دیا اس نے کس کی عبادت کرتے ہو۔ پھر آگے حضور نے پوچھا من انا، اب یہ اصل سوال، من انا، میں کون ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس نے فرمایا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین۔ اس گوہ نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ رسول بھی ہیں، کیا صفت بیان فرمائی دوسری اس جانور نے کہ آپ خاتم النبیین، جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے، لیکن افسوس ہمیں شک ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ کوئی آ کر بہکا دیتا ہے، ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ایک جانور کہتا ہے خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، جانوروں کو حضور کے ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور ہم مسلمانوں کو اس میں کمزوری آئے تو کتنی غفلت کی بات ہے۔ تو جیسے اس نے گواہی دی وہ اس کا مالک دیکھنے لگا۔ پہلے تو جانور بولتے نہیں، مرا ہوا انسان نہیں بولتا ہے، مرا ہوا گوہ بول رہا ہے، ایسی انداز میں ایسے جملے بول رہا ہے کہ تعجب ہے۔ تو اس آدمی نے حضور پر فوراً ایمان قبول کیا۔ تو فرمایا انسان تو انسان، جانوروں میں یہ عقیدہ پیدا کیا گیا کہ حضور آخری نبی اور آخری رسول ہیں، یہ جانور بھی جانتے ہیں۔ تمام مخلوقات کی طرف اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، سورج کی روشنی سے زیادہ اس کے دلائل واضح ہیں، اور عقیدہ سورج سے زیادہ روشن ہے، اس کے اوپر کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے، ہمارا دین کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، حضور کی عظمت اور شان کے بارے میں کمی کا نتیجہ ہے کہ بہکانے والوں کو موقع ملتا ہے اور کوئی ایک ہیر پھیر کر کے ہمیں بہکا جاتے ہیں۔ اس کے لیے فرمائے کہ عقیدہ ختم نبوت کا ہمارے دلوں میں مضبوط ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے دلائل اور بہت سارے انداز ہے جس سے ختم نبوت کو علماء کرام سمجھاتے ہیں۔ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس سے متعلق بھی آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ 2-4 منٹ ایک اہم مسئلہ جس کی طرف بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ توجہ دلائی جائے، وہ یہ ہے کہ کل 31 دسمبر ہے، نیو ایئر کا ایک ماحول ہر جگہ نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم سب اس سے بچنے کی، احتیاط کرنے کی کوشش کریں گے۔
اس لیے کہ یہ اسلام سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز وقت کے اوپر دار و مدار ہے۔ وقت شروع ہوا تو نماز پڑھنا ہے، وقت کے اندر وقت رہتے ہوئے پڑھیں گے نماز ادا ہوگی، وقت کے گزرنے کے بعد پڑھیں گے قضا ہو جائے گی۔ نماز کا ادا ہونا بھی وقت کے اوپر، فرض ہونا بھی وقت کے اوپر، قضا ہونا بھی وقت کے اوپر۔ روزہ ہے، فرض ہوگا کب؟ رمضان شروع ہوگا۔ روزے کا فرض ہونا بھی کس پر ہے؟ وقت کے اوپر۔ شروع ہونا سحری کا وقت کب ہے؟ وقت کے اوپر ہے۔ سحری کب ختم کرنی ہے، روزہ کب سے شروع ہوگا، یہ بھی وقت کے اوپر دار و مدار ہے۔ روزہ کب ختم کرنا ہے، افطار کا وقت کیا ہے، یہ بھی وقت کے اوپر ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوگی، سال گزرنے کے بعد، یہ بھی وقت کے اوپر مدار ہے۔ حج کب فرض ہوگا، ذی الحجہ کے ان دنوں میں، وقت آنے پر حج فرض ہوگا۔ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اسلام کے تمام ارکان کا دار و مدار وقت پر ہے۔ اتنی اہمیت اسلام میں وقت کو دی گئی ہے، اور اس وقت کو ضائع کرنا یہ اسلام میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ وقت کو ضائع کرنا بالکل گنجائش نہیں۔ قیامت میں جو 5 سوالات ہوں گے، سب سے پہلا سوال کہ عمر کہاں گزاری؟ سب سے پہلا سوال، جب تک جو ہے یہ 5 سوالات کے جوابات نہیں دیں گے، انسان کے پیر اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا کہ تمہارا وقت کہاں گزارا؟ اور آج وہ وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، نیو ایئر کے نام پر، فلاں کے نام پر، بیکار کاموں میں، شراب نوشی میں، جو ہے فحاشی میں، اور جو ہے جوئے کے اڈوں میں اور پارٹیاں منانے میں وقت ضائع کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی تشبہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے غیر شرعی چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا مجموعہ دیکھنے میں آتا ہے، نیو ایئر سے پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم فلاں ریزورٹ کو جائیں گے، فلاں ہوٹل کو جائیں گے، ایسی پارٹی کریں گے، ایسی پارٹی کریں گے۔ کوئی ہبلی جا رہا ہے، کوئی ڈانڈیلی جا رہا ہے، کوئی گوا جا رہا ہے، کوئی بنگلور جا رہا ہے۔ معلوم نہیں، صرف ایک رات چند گھنٹے کی لذت اور مزے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ مرنا ہے یاد نہیں، 1 سال گزر گیا، یعنی ہماری زندگی میں سے 1 سال ختم ہو گیا، موت قریب آ رہی ہے، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک قیدی ہے، اسے دھارواڑ سے بنگلور لے جا رہے ہیں۔ بنگلور جانے کے بعد اسے وہاں پھانسی ہوگی۔ اب یہ یہاں سے نکلا قیدی بنگلور کے لیے، بنگلور میں پھانسی ہونی ہے، دھارواڑ سے نکلا ہبلی آیا، تو یہ مٹھائی بانٹ رہا ہے کہ ایک سٹیشن آ گیا، ایک سٹیشن پار ہو رہا ہے، مٹھائی بانٹ رہا ہے، تو لوگ اسے عقل مند نہیں، بیوقوف کہیں گے۔ تیرا سفر، تیری منزل بنگلور، جہاں تجھے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، وہاں سے ایک منزل تیری کم ہو گئی ہے، تو موت کے قریب جا رہا ہے۔ یہ مٹھائی بانٹنے کا وقت نہیں ہے، یا عیاشی کرنے کا، پارٹیاں کرنے کا وقت نہیں، یہ رونے کا وقت ہے۔ ہبلی آیا، یہ پارٹی کر رہا ہے، پھر ہاویری آیا، پارٹی کر رہا ہے، ڈاؤنگیرے آیا، مزے اڑا رہا ہے، بنگلور قریب آ رہا ہے اور یہ مزے اڑاتا جا رہا ہے، تو بیوقوف ہے۔ بالکل اسی طرح موت ہمیں آنی ہے۔ 2022 گیا، ہم موت کے قریب، 2023 آئے گا، موت کے قریب۔ فرمائے جانے والا وقت ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، یہ احساس نہیں ہے۔ اور ایسی بے حیائی اللہ معاف فرمائے، جان بوجھ کر بے حیائی کے لیے ایسے پالیسیز، یہ ریزورٹ اور ہوٹلوں والوں کے کپلز انٹری، صرف کپلز کو انٹری ملے گی، تنہا لڑکوں کو انٹری نہیں ہے۔ پارٹی میں جوڑا ہوگا تو اسے جو ہے داخلہ ملے گا۔ اب اس کے لیے پہلے سے 15 دن، مہینہ پہلے سے کسی معصوم بچی کو، کسی دوشیزہ کو، کسی ماں باپ کی لاڈلی کو ہم بہکا رہے ہیں، اس کا ذہن بنا رہے ہیں، اسے تیار کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جھوٹی بتا کر اسے اپنے ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر پارٹی میں انٹری نہیں۔
اب وہ بچیاں ہماری بہکاوے میں آ کر، آج اللہ ماحول ایسا اللہ معاف فرمائے کہ ماں باپ سے زیادہ ہماری بچیوں کو دوسرے نوجوانوں پر بھروسہ ہو گیا ہے، خود اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے ہماری بچیاں۔ یہ کارگزاریاں کسی امریکہ کی، فرانس کی نہیں، ہمارے علاقوں میں یہ ہو رہا ہے۔ ہماری بچیاں نیو ایئر کی پارٹی میں جا رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہاں تک حالات ہے ہماری بچیاں یہ گناہ مسلمان نہیں غیروں کے ساتھ پارٹیوں میں شریک ہو رہی ہیں، شراب پی رہی ہیں، سگریٹ پی رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے اور شراب کے نشے میں زنا ہو رہا ہے۔ سال بھر میں یہ 2 دن، ویلنٹائنز ڈے، نیو ایئر، سال بھر میں ان 2 دنوں میں جتنے ریپ اور جتنا زنا ہوتا ہے سال کے کسی دن میں نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ لڑکوں کے لیے، نوجوان مردوں کے لیے ایک ہوس کے پورا کرنے کا دن ہے، اور گویا کہ انہیں کھلی اجازت ملتی ہے کہ اس دن کوئی لڑکی ہمیں منع نہیں کرے گی۔ فرمایا کہ عجیب عجیب حالات ان دنوں میں، کیسے کیسے لڑکیوں کو مولیسٹ کیا جاتا ہے پارٹیوں میں لے جا کر، ان کے ساتھ جو ہے زبردستی کی جاتی ہے، ان کی عزت آبرو کو جو ہے نوچ کر تار تار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ ہماری بچیوں کو سمجھ نصیب فرمائے کہ یہ نہیں سمجھتی، دھوکے میں آ جاتی ہیں، بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ نیو ایئر پارٹی یہ دھوکہ ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ کوئی عید نہیں ہے، نہ ہماری نہ کسی کی، یہ تو بس ایک خواہشات کو پورا کرنے کا ایک موقع ہے۔ تو بہت سارے نوجوان، بہت سارے بڑی عمر کے لوگ بھی اللہ معاف فرمائے ادھیڑ عمر کی قبر میں پیر رکھے ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے بوڑھے لوگ، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی نیو ایئر کی پارٹیوں میں شریک ہوتے ہیں، فحاشی ہوتی ہے۔ یہ سب بہت ہی زیادہ اللہ کو ناراض کرنے اور اللہ کو غصہ دلانے والی رات ہے۔ اس میں احتیاط کریں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، عبادت میں گزاریں، اللہ کے سامنے رات میں تہجد پڑھیں، توبہ کریں۔ اے اللہ، جو 2022 گزرا کیسے گزرا میں جانتا ہوں، کتنے گناہ میں نے کیے، کتنی نافرمانیاں میں نے کی ہیں، کیسے کیسے تجھے ناراض کیا ہے، کتنی عبادتوں میں مجھ سے کمزوری ہوئی اللہ، لیکن گزر گیا، معاف فرما۔ آئندہ آنے والے سال کو میرے لیے بہتر بنا، اس سال میں گناہوں سے بچوں، اس سال میں نیکیاں کروں، اس سال میں تجھے راضی کرنے والے اعمال کروں۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، پچھلی زندگی پر ندامت کریں، آئندہ زندگی صحیح گزارنے کا ارادہ کریں۔ یہ کیا ہے کہ ایسے موقع پر بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور ایسی بے حیائی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ وہاں پر جو ہے پورا ہمارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ میدان حشر میں پوری زندگی ہمارے کھول کر رکھ دی جائے گی۔ اگر ہمارے ماں باپ کے سامنے معلوم ہو جائے میں نے نیو ایئر کے نام پر کیا خرافات کیے ہیں میدان حشر میں، میری ماں کے سامنے آ جائے، میرے باپ کے سامنے آ جائے، میرے بھائی کے سامنے آ جائے، کیا حال ہوگا ان کا؟ جیتے جی مر جائیں گے اگر دنیا میں معلوم ہو جائے تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے فرمایا کہ نیو ایئر یہ بالکل خرافات کا کام ہے، ہم بالکل اس میں شریک نہ ہوں، اس میں شرکت کی بالکل گنجائش نہیں۔ خاص طور ہم بڑے ماں باپ ذمہ دار اپنے اولاد کا جائزہ بھی لیں، اللہ اپنے اولاد کا جائزہ لیں۔ ہاں بعض بچیاں کہتی ہیں، ہمارے بچے کہتے ہیں نہیں میں یہیں جا رہا ہوں، دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، فلاں جا رہا ہوں۔ ہم بھروسہ کریں اپنے بچوں پر، لیکن تحقیق بھی کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے بچے ہم سے جھوٹ نہ بولتے ہوں، ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی غلط ارادہ نہ ہو۔ آج کل کیا ہے کہ ہمارے بچوں پر ہمیں بہت بھروسہ ہے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ بہت سارے ہمارے دوست رشتہ دار ملنے جلنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کا یہ حال ہے، آپ کے بچے کا یہ حال ہے، ہم انہی کو گالی دے کر بھیج دیتے ہیں یہ میری بچی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جب ہمارے پاس معاملہ آ جاتا ہے، فرمایا تب خون کے آنسو روتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، خاص طور سے ایسے موقعوں پر، ویلنٹائنز ڈے ہے، نیو ایئر ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، اپنے بچوں کو ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز فرمایا ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر اس کی گریٹنگ بھی دی جاتی ہیں، وشز بھی کیے جاتے ہیں، یہ بھی اسلامی چیز نہیں ہے۔ نیو ایئر کی گریٹنگز دینا، وش دینا اور ہیپی نیو ایئر وغیرہ کا کہنا، فرمایا یہ بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ہم ان پارٹیوں میں شریک ہوں، نہ ہم کسی کو جو ہے اپنے سٹیٹس پر ہو یا واٹس ایپ پروفائل پر ہو یا جو ہے فیس بک میں ہو، کسی طرح سے ہم کسی کو بھی اس کی گریٹنگز اور اس کی وشز نہیں دے سکتے، کیونکہ اسلام میں اسے کوئی عید وغیرہ شمار نہیں کیا گیا ہے۔ لہٰذا کل کی رات ہے، یہ بہت زیادہ حالات، اب بہت سارے نوجوانوں نے معلوم نہیں اب تک کیسے کیسے پلان بنا لیے، کہاں کہاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، یہ سب جو بھی ارادہ ہمارے دل میں آیا ہے شیطان کی طرف سے آیا ہے، ہم اللہ سے توبہ کریں، ان ارادوں سے رکیں اور دیکھیں ان کاموں کو کرنے کا ارادہ کیا، رکیں گے، اللہ ایک بہترین نور ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جو ہے علماء فرماتے ہیں اگر ہمارے راستے میں کوئی لڑکی گزر رہی ہے، خوبصورت لڑکی گزر رہی ہے، میری آنکھ اچانک پڑ گئی، دل چاہے کہ میں دوبارہ اسے دیکھوں، بہترین جو ہے خوبصورت حسین جمیل لڑکی ہے، جی چاہ رہا ہے دوبارہ دیکھوں، لیکن میں اللہ کے ڈر سے اپنی نظر پھیر لوں گا، ایسا سکون اللہ دیں گے جو سکون اس کے دیکھنے پر بھی نہیں ملے گا۔ اللہ ایسا سکون دیتے ہیں، تو اس کے لیے فرمایا خاص طور سے ہمارے نوجوان اسکول کالجوں کے پڑھنے والے اس میں احتیاط کریں۔ ماشاءاللہ ماحول بدل بھی رہا ہے، بہت سارے فکریں بھی ہو رہی ہے، تو ابھی ہماری مسجد میں ایک جماعت بھی ہے ماشاءاللہ، یہ نیو ایئر کے ماحول میں اسٹوڈنٹس یہی کالجوں میں پڑھنے والے پارٹیوں کو جا سکتے تھے، جا کر اپنی جو جوانی برباد کر سکتے تھے، اللہ کو ناراض کر سکتے تھے، لیکن ایک دل میں ڈر، اللہ کا خوف، تو یہی نیو ایئر کا موقع اللہ کے راستے میں مسجد میں گزارنے کے لیے 3 دن جماعت میں نکلے۔ دھارواڑ میں ہماری 2 جماعتیں اسٹوڈنٹس کی نیو ایئر کے موقع پر ماشاءاللہ نکلی ہوئی ہیں، تو ایسی فکر ہم کریں، ہمارے نوجوانوں کو ان دنوں میں اللہ کے راستے میں بھیجیں یا خود اپنے ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں۔ بہرحال اس طرح کی کسی بھی خرافات میں، پارٹیوں میں شریک ہونے سے ہم خود بھی بچیں، اپنے نوجوانوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو، پوری امت کو اس طرح کے تمام خرافات، چاہے ویلنٹائنز ڈے ہو، نیو ایئر ہو، ان سب سے بچنے کی اور اپنے جوانی اور اپنے ایمان، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری خصوصاً بچیوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دھوکہ کھانے سے حفاظت فرمائے، دھوکہ دینے سے حفاظت فرمائے، اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رول ماڈل، نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی ہماری بچیوں کو توفیق نصیب فرمائے۔